السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ان دو آیات پر مشتمل ہے۔ ایک ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت جس میں کہا گیا ہے کہ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور دوسری آیت ہے من مقام ابراہیم مصلی۔ تو اصل میں یہاں پہ دو انبیاء کے مقام کی بات ہو رہی ہے، رتبہ کی بات ہو رہی ہے، اور جس میں بتایا گیا ہے تمام انبیاء کا رتبہ کیا تھا، جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ تم کسی ایک میں بھی فرق نہیں کر سکتے۔ جو رتبہ اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو جو مقام دیا ہے، اور سب کی اپنی محنت اور سب کی اپنی کوشش ہے، سب کی اپنی اپنے رتبے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں سے ہم یہ شروع کریں گے کہ یہ مقام ابراہیم کیا ہے، جسے کہتے ہیں مقام ابراہیم مصلی۔ اصل میں مقام ابراہیم وہ ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ جو ابراہیم اور اسماعیل، ابراہیم و اسماعیل من القواعد، یہ وہ آئیڈیالوجی، وہ قانون، اور وہ ابراہیم اور اسماعیل نے جو ایک چیز ایجاد کی تھی اس کا نام تھا مقام ابراہیم۔ اور اس میں کسی جگہ کا اور کسی مقام کا نہیں، بلکہ وہ مقام جو ابراہیم علیہ السلام کو رتبہ ملا تھا اس آئیڈیالوجی کی بدولت، وہ تھی مقام ابراہیم مصلی۔ اور وہ ابراہیم اور اسماعیل نے وہ قانون قاعدے وضع کیے تھے، اور اس آئیڈیالوجی پر بہت سارے انبیاء کو حکم ملا، جیسے رسول اللہ کو بھی آپ ملت ابراہیم پر ہے، یعنی ملت ابراہیم وہی چیز ہے جس کا ذکر یہاں مقام ابراہیم سے کیا گیا ہے۔ اسی طرح مقام محمودہ ہے، اور اکثر لوگ یہ دعائیں مانگتے ہیں ہمارے علماء کرام کہ محمد کو اس مقام تک پر پہنچا دے جس کا تو نے ان کا وعدہ کیا۔ مقام محمودہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو محمد علیہ السلام اور تمام انبیاء جن کا سورہ انعام میں بھی ذکر ہے، تقریباً 18 انبیاء کا نام لے کر اللہ نے کہا یہ تمام بہت اعلیٰ اور بڑے رتبے والے تھے، یہ سب کے سب باپ دادا والے تھے، سب کے سب ایک خاندانی لوگ تھے، ان کے بیوی بچے اور ان کی اولادیں بھی تھیں، جس میں موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، الیسع، ہارون، اور سب انبیاء کے نام موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل میں یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ انبیاء کے رتبے جو تھے وہ کیا تھے۔ تو مقام ابراہیم اور مقام محمودہ یہ دو بڑے جلیل القدر انبیاء کے رتبوں کی بات ہو رہی ہے جو ان کو دیے گئے تھے، اور یہ رتبے اور یہ مقام جو قرآن میں موجود ہیں ان کو ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ مقام ابراہیم وہ جو ایک آئیڈیالوجی باپ بیٹوں نے بنائی، وہ پوری دنیا میں چھائی، اور پھر اسی آئیڈیالوجی کی بدولت محمد رسول اللہ کو بھی حکم ملا کہ آپ اس کی پیروی کریں، اور رسول اللہ نے اس کی پیروی کی اور مدینہ کی ریاست قائم کی۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز آج بھی جو چل رہا ہے سلسلہ، وہ اللہ کے اس قرآنی نظام سے چل رہا ہے، اور یہ قرآنی نظام بے فاصل سے موجود ہے جس پر تمام انبیاء نے کام کیا، ہوم ورک کیا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالا، اپنی اولادوں کو اس طرح کی تربیت دی، اور پھر کائنات میں اپنے قول و عمل اور فعل سے اور کردار سے اپنے مقام اور رتبے کو بلند کیا۔ اسی طرح آج ہم بھی اس قرآن کی روشنی میں یہ سارے کام کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی شخص اللہ کی اس کتاب پر عمل کر کے وہ رتبہ پا سکتا ہے، اور اس طرح کے اقدامات کر کے جو انبیاء نے کیے تھے، جیسے آپ سورہ انعام میں دیکھ لیں کہ یہ کہا گیا کہ ان تمام انبیاء کو وہی کتاب دی گئی 6/87 میں، 86 میں، اس سے 83 سے شروع ہوتا ہے، 83 سے۔ تو کہا گیا کہ یہ تمام وہ انبیاء ہیں جن کے نام لے لے کر کہا کہ ان کو ہم نے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کیا، اور انہوں نے یہ سب کے مقام کی یعنی رتبوں کی بات ہو رہی ہے، کسی کی جگہ کی اور کسی کے گھر کی اور کسی کے، یہ بات نہیں ہو رہی کہ فلاں شخص کی اتنی اولاد تھی اور فلاں شخص کے اتنے گھر اور مکان تھے، ان کے رتبوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان کا رتبہ اس لیے بلند تھا اور ان کے رتبے بیان کیے گئے کہ یہ جو لوگ تھے ان کی یہ ساری کی ساری جدوجہد اللہ کے دین، اللہ کی اس کتاب کے ساتھ تھی، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان سب کو حکومت بھی دی، نبوت بھی دی، اور الکتاب دی۔ الکتاب یہی قرآن مجید ہے جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا کہ یہی کتاب لا ریب ہے، اور سورہ فرقان میں کہا گیا کہ یہی کتاب تم پر فرض ہے، اور ایک دن ایسا بھی ہوگا جس میں فریاد کی جائے گی یا رب قومی اتخذو
हाज़ल कुरान महजूरा। तो इससे पहले कि हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए और हमें इस कुरान के रुतबे को भी समझना चाहिए और इस मकाम इब्राहीम को भी समझना चाहिए और मकाम महमूदा को भी कुरान की रोशनी में समझना चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। इस कार खैर में आप भी हिस्सा लें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। सलामुन अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।